برننگ ایشو ہے اللیگل لوگوں پہ، جو غیر قانونی لوگ 20 سال 25 سال 40 سال سے مقیم ہے پاکستان میں۔ چیئرمین صاحب، 1979 میں جب افغانستان میں ریولوشن آ گیا تو اسی وقت ظاہری بات ہے کہ جس ملک میں ریولوشن آتے ہیں، لڑائی شروع ہوتی ہے، تو اس ملک کے قریب جو باؤنڈری پہ ملک ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں لوگ، اور وہاں کے قانون کے مطابق ان کو ریفیوجیز کا سٹیٹس دیتے ہیں، کیمپس بناتے اس میں رکھتے ہیں۔ تو جناب چیئرمین صاحب، 1979 سے لے کے آج تک اس کے ٹیکر حکومت تک مختلف ادوار میں لوگ آئے ہیں، ان کے پاس ریفیوجی سٹیٹس بھی ہیں، اس میں اللیگل بھی ہیں، اور ناٹ اونلی افغانی، میں اللیگل لوگوں کی بات کرتا ہوں، غیر قانونی لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں آباد ہیں، جن کے پاکستان کے بزنس پہ قبضہ ہے غیر قانونی، جو مختلف کرائمز میں انوالو ہے، جو دہشت گردی میں انوالو ہے، اور پاکستان کے ان اداروں پہ قابض ہے غیر قانونی طور پہ جو وہ غیر قانونی طور پہ آلریڈی یہاں پاکستان میں مقیم ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، اس وقت جب نگراں سیٹ اپ آ گئے تو نگراں سیٹ اپ نے اور اداروں نے مل کے ایک فیصلہ کیا کہ بے شک پچھلی حکومتوں نے غیر قانونی لوگوں کے لیے پالیسی نہیں بنائی، ان کو نہیں نکالا جا سکا، کوئی مصلحت کے شکار ہوئے یا کسی وجہ سے، لیکن کسی نہ کسی نے تو قدم اٹھا کے اداروں نے اور موجودہ حکومت نے مل کے ان غیر قانونی افراد کو پاکستان سے نکالنے کا آغاز کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی لوگوں کو وقت دینا یہ قانون میں نہیں ہے، بلکہ اس حکومت اور اداروں نے مل کے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ غیر قانونی افراد کو 30 دن کا ٹائم دیا تاکہ یہ لوگ اپنے 10 دنوں میں 5 دنوں میں 30 دنوں میں اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کر کے چلے جائیں، جو غیر قانونی ہے، جن کے پاس کارڈز ہے، جن کے پاس دستاویزات ہے، جو قانونی طور پہ مقیم ہے، وہ افغانی ہیں، وہ تاجک ہیں، وہ جو ازبک ہے، جو بھی ہیں، ان کی بات آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیپلز، میں اللیگل لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 30 دن دیا اور 30 دن کے بعد جب وہ لوگ نہیں گئے تو یہ مجھے بتائیں کہ آج کچھ پارٹی کے لوگ وہ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے، وہ پرسنل پاپولیرٹی کے لیے نہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، نہ پاکستان کی قانون کی بات کرتے ہیں، نہ پاکستان کی اداروں کی بات کرتے ہیں، نہ پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں، نہ پاکستان کے غریب عوام کے اس بزنس کی بات کرتے ہیں جو غیر قانونی لوگ اس پہ مسلط ہے، بلکہ بات کرتے ہیں کڈوال کے نام پہ، قومیت کے نام پہ، پختون کے نام پہ، ظلم کے نام پہ۔ تو جناب چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ملک نے غیر قانونی لوگوں کو 30 دن دیے، ان 30 دنوں میں ان کا حق بنتا تھا کہ وہ چلے جائیں اور پاکستان کے قانون کو امپلیمنٹ کرے اپنے آپ پہ، اس لیے کہ یہ ملک ہے، اس کا قانون ہے، اس کا آئین ہے، اس ملک کا دستور ہے۔ تو جناب چیئرمین صاحب اگر آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، یہ بہت ضروری توجہ آپ کی طرف ہے جناب، آپ بولیں۔ تو جناب چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پورے ملک میں سوشل میڈیا پہ، وہاں ٹاک شوز پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں بات کرنی ہے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے لیے، پاکستان کے ان سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کرنے کے لیے، کہ تاکہ اگر میرے گھر کے ساتھ، میرے محلے میں، میرے بازار میں، میرے شہر میں کوئی اللیگل لوگ رہتے ہیں، وی شوڈ انفارم دیم کہ آئیے اپنے 30 ڈیز بھی وہ یہاں پہ بزنس کرتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، تو اگر ہم اداروں کو بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اگر ہم پاکستان کے اداروں کی اسٹرینتھنگ کی بات بھی نہیں کرتے ہیں، اگر ہم پاکستان کے مستقبل کی بھی بات نہیں کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کڈوال، یہ قومیت، یہ پختون، میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ سپورٹ دا گورنمنٹ اینڈ وی شوڈ سپورٹ دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن۔ لیکن چیئرمین صاحب یہاں پہ چیئرمین صاحب مجھے دے دیں، یہ بہت برننگ ایشو ہے، تھوڑا سا مجھے تو آپ اس کے لیے کوئی ٹول لے آئیں نا پھر ہاؤس میں، کوئی کالنگ اٹینشن لائیں، کوئی موشن لے آئیں۔ میں 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں، میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، پاکستان
ہمسایہ ممالک کے ساتھ بلکہ پوری دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات رکھتے ہیں، چاہتے بھی ہیں، بزنس بھی چاہتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ بھی چاہتے ہیں، لیکن برابری کی بنیاد پر ہم نے کسی ملک کے ساتھ اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جو حکومت ہے پوری حکومت افغانستان کے ساتھ ہم تعلقات نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات اور مضبوط ہو، حکومت تو حکومت، عوام کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت ہو. لیکن اگر میں غیر قانونی عوام کو نکالنے کی بات کرتا ہوں، میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ان کے اپنے اصول، رولز، ریگولیشن ہے. اگر آپ غیر قانونی ہیں تو آپ باعزت طریقے سے والنٹیئرلی ابھی چلے جائیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نفرت کی بات کرتے ہیں، آپ جنگ کی بات کرتے ہیں. اس دن میرے خیبر پختونخوا کے ایک ساتھی نے ٹاک شو میں مجھے مخاطب کر کے کہا کہ آپ تو جنگ کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا صاحب میں نے پاکستان کی بات کی، میں پاکستان کے اداروں کی بات کرتا ہوں، میں پاکستان کے عوام کی بات کرتا ہوں، میں پاکستان کے ان بزنس پہ کی بات کرتا ہوں پشاور، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کراچی، کوئٹہ میں جو بڑے بڑے بزنس ہے. اس وقت وہ غیر قانونی لوگ غیر قانونی طور پہ مسلط ہیں. میں پاکستان کے ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو ٹیکس دیتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں جو ٹیکس نہیں دیتے. ان کے ساتھ پاکستان کے بزنس کمیونٹی کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو میں اگر پاکستان کی انسٹیٹیوشن کی اسٹرینتھنگ کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر اس ہاؤس کی ایک مورل پروفیشنل ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم پاکستان کی بات کریں. ہم قومیت سے، ہم کٹوالز کے نام سے، ہم پختون کے نام سے باہر نکلے، ہم پاکستان کی سیاست کریں، ہم پاکستان کی داروں کی بات کریں. لیکن یہاں پر منسٹر صاحب بیٹھے ہیں. آخر میں اپیل کرتا ہوں اپنے منسٹر صاحب سے، اداروں سے اور اس حکومت سے کہ آپ قصبوں سے تو غیر قانونی لوگوں کو تو لے جاتے ہیں، آپ گاؤں سے لوگوں کو تو لے جاتے ہیں، لیکن اس وقت بڑی بڑی شہروں میں جو کرائم میں ملوث ہے، خواتین سے پرس چھین کے لے جاتے ہیں، موبائل چھین کے لے جاتے ہیں، ان کو ان کی مرڈر میں انوالو ہے، کرائم میں انوالو ہے. آپ شہروں کی طرف جائیں، آپ بازاروں کی وزٹ کر لیں، آپ اداروں کو آپ لے جائیں کہ وہ ادارے ان دکانوں کی، ان مارکیٹس کی، ان شہروں کے وزٹ کر لیں تاکہ جو لوگ کرائم میں انوالو ہے، جو انلیگل بزنس پہ قابض ہے، ان کی طرف بھی توجہ دیں. تھینک یو جی سینیٹر زرکا. سینیٹر زرکا. جی سر، بہت شکریہ چیئرمین صاحب، بہت مہربانی، آپ نے پوائنٹ آف پبلک بی ویری شارٹ.